الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس تقریب کے مہمان خصوصی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور کے چیئرمین جناب پروفیسر نصر اللہ خان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائے مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، طلباء کے سرپرست حضرات اور میرے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم اور آپ آج کی اس خوبصورت تقریب کے اندر شریک ہیں، آزادی کی اس تقریب کے اندر، اور ہماری اس آج کی تقریب کو ہمارے مہمانان گرامی نے جناب چیئرمین صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائے مہمانان گرامی نے مزید رونق بخشی ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے آج اتنا وقت نکالا اور ہماری اس تقریب کو تشریف لا کر رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے اور بہت بدلے عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، یہاں جو اس سٹیج پر پیچھے یہ پینافلیکس لگا ہوا ہے، اس میں تقریب یوم آزادی کا عنوان نہیں ہے۔ جو عنوان ہے وہ ہے یوم تشکر قیام پاکستان، یوم تشکر قیام پاکستان۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کا حقیقی عنوان یہ ہے، اصل عنوان یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ ایک وقت تھا آزاد تھے، اس بر صغیر میں مسلمانوں ہی کی حکمرانی تھی، اور یہ کوئی تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں، 1000 برس تک مسلمان بلا شرکت غیرے یہاں حکمران رہے۔ انگریز آیا، آزادی چھین لی، غاصب اور ظالم انگریز، اور وہ ہندوستان کو، جس کو اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کو لوٹ کر 150 برس کی حکمرانی میں اس کو لوٹ کر چلا گیا، اور گیا بھی آسانی کے ساتھ نہیں۔ یہاں ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ قیام پاکستان کی تحریک بہت ہی دلدوز کہانیوں سے بھری ہوئی، اور آزادی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملی۔ ہمارے اکابر نے اور اس دور کے مسلمانوں نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی۔ ہم آزاد ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ غلامی کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی، زندگی تو آزادی کی زندگی ہے، غلامی کی زندگی تو موت ہے، اور موت سے بھی بدتر۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک خطہ زمین عطا فرمایا ہے،
اور اس میں ہم آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، ہم آزادی کے ساتھ اس کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہمارا طبقہ علماء وہ تو ایک اور انداز سے اس پر بہت زیادہ شکر گزار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور آزادی کی تحریک چلانے والوں کا جس طرح سے شکر گزار ہے۔ ہم تو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر اسلام کا، دین کا، قرآن کی تعلیم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم کا جتنا موقع یہاں میسر ہے آزادی کے ساتھ، اس طرح آج دنیا کے کسی اور ملک کے اندر، تمام اسلامی ممالک کے اندر اس طرح آزادی کا تصور وہاں پر نہیں۔ یہاں تبلیغ ہے، یہاں تعلیم ہے، یہاں الحمدللہ مدارس ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ہم بہت آزادی کے ساتھ اور پابندیوں کے بغیر دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی جس طبقے کے اندر ہے، جس فیلڈ کے اندر ہے، وہ اگر سوچے تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ کتنی آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے ہم کس طرح سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے، یہ آزادی کا دن بھی ہے، اور آزادی کے ساتھ ساتھ یہ تشکر کا دن بھی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کریں، اور دو رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکرانے کی ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ وطن بخشا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ایک اور چیز کی، ہم آزادی کی تقریبات بھی منائیں، ہم اس پر خوشی کا اظہار بھی کریں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ لیکن آج کا دن جس طرح آزادی کا دن ہے، جس طرح آج کا دن تشکر کا دن ہے، اسی طرح آج کے دن کو ہمیں اس طور پر بھی منانا چاہیے کہ ہم اس میں تجدید عہد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے۔ اور اس وقت پاکستان کی آزادی کے لیے جو نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمیں اس کا بھی احتساب کرنا ہے، ہم نے اس نعرے کی کہاں تک لاج رکھی۔ اگر کہیں پر ہم کامیاب ہوئے ہیں اس میں، تو ہمیں اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر ہم اس مقصد تک نہیں پہنچے تو آج ہمیں اپنے عہد کی تجدید کرنی چاہیے۔ آج کا دن آزادی کا دن ہے، آج کا دن تشکر کا دن ہے، اور آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے کہ جو آزادی کی اس نعمت کے حصول کے وقت قوم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، اگر ان کا ایفا نہیں ہوا تو ان کا ایفا کب ہوگا؟ یہ خطہ زمین آزاد تو ہو گیا، لیکن ہم یہ سوچیں کیا یہاں کی معیشت آزاد ہے؟ اگر آزاد نہیں ہے تو میں اور آپ اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آیا یہاں کا نظام تعلیم آزاد ہے؟ اگر آزاد ہے تو ہم اس پر شکر ادا کریں، اور اگر آزاد نہیں ہے اور یہاں کا نصاب اس اسلامی مملکت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو ہم اور آپ اس کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہاں کا عدالتی نظام کیا آزاد ہے؟ اگر
آزاد ہے تو ہم شکر ادا کریں، اور اگر آزاد نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہاں دوسرا طبقہ ہے زندگی، اور زندگی کے مختلف شعبے ہیں. کیا آزادی کی جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، ہم نے اس کے شکر کے طور پر کیا اس بات کو سوچا ہے کہ ہم اس شعبے کو اس طور پر آگے بڑھا دیں کہ یہاں پر آزادی کی اس نعمت سے حقیقی طور پر لوگ مستفید ہو سکیں؟ اگر کہیں پر ایسا ہے، ہمارے سیاستدان اس پر کام کر رہے ہیں، ہمارے افسران بالا اس پر کام کر رہے ہیں، ہماری بیوروکریسی اس پر کام کر رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اس پر کام کر رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ پھر ہر ادارے کے سربراہ کو، خصوصاً میں تعلیمی اداروں کے سربراہان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اس لیے کہ تعلیم ہی کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے. تعلیم سے ہی قومیں بنتی ہیں، انہی درسگاہوں سے قوم کے معمار پیدا ہوتے ہیں، انہی درسگاہوں سے، انہی تعلیمی اداروں سے. کیا ہم اس قوم کو وہ حقیقی معمار کیا دے رہے ہیں؟ آج کے طلبہ کی تقاریر کے اندر بھی آپ نے یہ سنا، طلبہ نے جو خاکے پیش کیے وہ صرف خاکے نہیں تھے، ان کے اندر ایک پیغام تھا، کس طرح ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے. ہم سب کو، اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس قوم کا فرد، اگر ہم آج آزادی منا رہے ہیں اور اس کے لیے تقریبیں منعقد کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ اگر یہاں پر کمی ہے، کمزوری ہے، تو میں اور آپ اس کمی اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم کیا کوشش کریں. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دیتا. آج یہ جو طلباء کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کے طرف، یہاں عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کا آغاز اسی سوچ سے ہوا. ایک مدرسہ کیوں اپنی چار دیواری کے اندر انگریزی پڑھا رہا ہے؟ کیوں اصلی تعلیم دینے پہ مجبور ہوا ہے؟ ہمارے پاس اسکول تو ہیں، ہمارے پاس کالجز ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہیں، لیکن میں افسوس کے ساتھ عرض کروں، آج ہمارے نیب کے اندر جو کیسز ہیں وہ کن لوگوں پر ہیں؟ انہی لوگوں پر ہیں جن سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیسی کیسی دلدوز کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کا قیام حضرت مفتی صاحب نے عمر برکات و ملالیہ کی اسی سوچ کی عکاس کہ ہم قوم کو ایسے لوگ دینے میں کامیاب ہو جائیں اور ہر آدمی اپنے اس میں دائرہ اختیار کے اندر ہر آدمی اس بات کی محنت کرے، کوشش کرے کہ ان تعلیمی اداروں سے ایسے لوگ نکلیں جو مستقبل کے اندر اگر اور خدا کرے ایسا ہو کہ وہ ذمہ دار مناصب پر آئیں تو ان کے دلوں کے اندر ایمان ہو، وہ دیانتدار ہوں، وہ ملک کے ساتھ وفادار ہوں، وہ صرف اپنے آپ کو بنانے میں اور اپنے خاندان کو بنانے میں نہ لگے رہیں، بلکہ وہ ان مناصب پر آ کر اس قوم کو اور اس ملک کو بنانے کی بھی کرتے ہیں. ان کے اندر امانت، ان کے اندر دیانت، ان کے اندر خوف خدا، ان کے اندر اپنے منصب اور اپنے عہدے کی ذمہ داری کا احساس ان کے دلوں کے اندر ہو. یہاں عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کا قیام اور پھر اس کے بعد عثمانیہ پوسٹ گریجویٹ کالج کا قیام، اور انشاءاللہ اگلا قدم وہ عثمانیہ یونیورسٹی کا ہے. اس کے پیچھے یہی سوچ کار کرنا ہے کہ خدا کرے ہم اس ملک کو اور اس قوم کو ایسے افراد دینے میں کامیاب ہوں، اور اگر اسی طرح کی سوچ ہو ملک کے اندر اور ایسے لوگ آگے آئیں جن کی تربیت ہی اس انداز سے ہو رہی ہو کہ وہ اسلام کے وفادار، وہ ملک کے وفادار، وہ قوم کے وفادار،
اور وہ آ کر اس نظام کو بدل دیں، تب یہ قوم آزادی کی حقیقی نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ اللہ کرے جو خواب حضرت مفتی صاحب کا ہے اور جو خواب اس ادارے کی بنیاد بنا ہے، اللہ کرے ہم اس کے اندر کامیاب ہوں اور اس طرح کے ادارے پورے ملک کے اندر وجود میں آئیں جو ایسے بچے پیدا کریں اور جو ایسے بچوں کو آگے بھیجیں، اور خدا کرے کہ ان سے قوم کی امیدیں اور ہم سب کی امیدیں جو ہم ان سے وابستہ کریں وہ ان امیدوں پر پورے اتریں اور اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے اور اس دھرتی کے لیے ان کی خدمات ایسی ہوں کہ وہ اس ملک کو دنیا کے اندر اور بھی زیادہ چمکا دیں۔ الحمدللہ چمکا ہوا ہے، لیکن اس تشکر کے ساتھ اور آزادی کے اس جذبے کے ساتھ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ لے کر اٹھے کہ اس ملک کے اندر میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں کہ یہ ملک یہ سیدھی راہ پر چلے اور ہم دن بدن تنزل کا شکار ہونے کے بجائے ہم ترقی کریں، دنیا کے اندر سرخرو ہوں اور دنیا کے اندر ہم سربلند ہوں۔ اللہ کرے وہ دن ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔